بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق۔ اس بلیٹن میں میں ہوں سید تنصیر زیدی اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقرا بخاری۔ ہیڈ لائنز اپنے جانب بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ پیکا آرڈیننس کے خلاف درخواستوں پر سماعت جاری ہے۔ چیف جسٹس ادب بن اللہ نے ریمارکس دیے کہ پیکا ایکٹ کا سیکشن 20 کالعدم قرار کیوں نہ دے، دنیا میں عدالتیں ایسا کر چکی ہیں۔ پبلک آفس ہولڈر کی طاقت عوام میں اس کی ساکھ ہوتی ہے۔ ایسی پارٹی جس کی اپنی طاقت ہی سوشل میڈیا تھا، اس نے ایسا کیا؟ سیاسی جماعتیں سوشل میڈیا ٹیمز بنائیں گی تو اختلاف رائے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ دنیا میں طے ہے کہ آزادی اظہار رائے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اداروں کے بنیادی حقوق یا ساکھ نہیں ہوتی، وہ تک عزت میں کیسے آ سکتے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پیکا آرڈیننس کے خلاف درخواستوں پر سماعت جاری ہے۔ چیف جسٹس ادب بن اللہ نے ریمارکس دیے کہ پیکا ایکٹ کا سیکشن 20 کالعدم قرار کیوں نہ دیں۔ اس پر مزید بات کریں گے حسین احمد سے۔ حسین بتائے گا، سماعت جاری ہے، عدالتی مکالمے کے حوالے سے بتائے گا۔ جی دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ پیکا ایکٹ ترمیمی آرڈیننس چیلنج سے متعلق کیس کی سماعت جاری ہے۔ دوسری جانب جو ایف آئی اے کے اختیارات ہیں وہ بھی چیلنج کیے گئے تھے۔ تمام کیسوں کو یکجا کر کے چیف جسٹس سماعت کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کے لیے یہ بات تشویشناک ہے کہ قوانین کو آرڈیننس کے ذریعے ڈریکونین بنا دیا گیا ہے۔ یہ عدالت پیکا ایکٹ کا سیکشن 20 کالعدم کیوں نہ قرار دے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ دنیا میں عدالتیں ایسا کر چکی ہیں، اگر ایگزیکٹو کو اپنی پرائیویٹ ساکھ کا اتنا خیال ہے تو اس میں پبلک آفس ہولڈر کو نکال دیں۔ ہر پبلک آفس ہولڈر کی طاقت پبلک میں ہے، اس کی ساکھ ہوتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایسی پارٹی جس کی اپنی طاقت ہی سوشل میڈیا تھا، اس نے ایسا کیا۔ پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل ورکرز اس بات کے ذمہ دار ہیں جو کچھ سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے اپنی دلائل میں کہا کہ آج میں نے کچھ درخواستیں دیکھی ہیں جنہوں نے یہ قانون بنایا تھا، انہی کی جانب سے یہ درخواستیں دائر کر کے اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے۔ اٹارنی جنرل نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جانب سے دائر درخواستوں پر حیرت کا اظہار کیا اور ان کا کہنا تھا کہ میں حیران ہوں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ جو ہے وہ قانون بنایا تھا اور آج وہی اس کے خلاف آ گئے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ قانون کا غلط استعمال کو دیکھنا ہے کہ اس کے کچھ سیف گارڈ ہونے چاہیے، میں اس کے دفاع کے لیے تیار ہوں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک پلان ہے اور وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے خیال سے یہ غیر قانونی اور غیر آئینی قانون نہیں ہے، یہ عدالت کا اختیار ہے کہ وہ اسے غیر آئینی قرار دے۔ اٹارنی جنرل اور چیف جسٹس کا جو ہے وہ مکالمہ اس وقت جاری ہے اور چیف جسٹس ادب بن اللہ جو ہے وہ کیس کی سماعت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جی حسین احمد اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں امریکہ اور روس کا مشترکہ آپریشن جاری رکھنے کا اعلان۔ ناسا کے مطابق یوکرین کے معاملے پر دونوں ممالک کے درمیان تلخی کے باوجود خلا میں مشترکہ آپریشن جاری رہے گا۔ رشین خلائی ایجنسی کے ساتھ نئے معاہدے کے لیے بات چیت ابھی بھی جاری ہے۔ معاہدے کے تحت دونوں ممالک خلا نوردوں کو آئی ایس ایس میں بھیجنے کے لیے ایک دوسرے کے خلائی جہاز استعمال کر سکیں گے۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں امریکہ اور روس کا مشترکہ آپریشن جاری رکھنے کا اعلان۔ ناسا کے مطابق یوکرین کے معاملے پر دونوں ملکوں کے درمیان تلخی کے باوجود خلا میں مشترکہ آپریشن جاری رہے گا۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے بانی ممتاز عالم دین ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے 71ویں یوم پیدائش کی تقریب منہاج القرآن انٹرنیشنل مرکز لندن میں منعقد ہوئی، جس کی صدارت صاحبزادہ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری چیئرمین سپریم کونسل منہاج القرآن انٹرنیشنل کی۔ منہاج القرآن کے کارکن، عہدیداران اور وابستگان کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ منہاج القرآن کے لیے خدمات سر انجام دینے والی شخصیات کو شیلڈز بھی دی گئیں۔ تفصیلات سلیم صابری کی اس رپورٹ میں۔ ڈاکٹر طاہر القادری کی 71ویں سالگرہ کے حوالے سے منہاج القرآن انٹرنیشنل مرکز لندن میں پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں برطانیہ بھر سے منہاج القرآن کے عہدیدار، کارکن اور وابستگان نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر منہاج القرآن انٹرنیشنل مرکز کے بچوں نے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خوبصورت انداز میں درود پاک پیش کیا تو شرکا جھوم اٹھے۔ بچوں نے اس موقع پر خوبصورت انداز میں ڈاکٹر محمد طاہر القادری سے محبت کا اظہار بھی کیا۔ تقریب میں شریک مقررین نے زندگی کے مختلف شعبوں میں شیخ الاسلام کی دینی خدمات پر انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے عصری تقاضوں سے لڑنے کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری کے مشن کو آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صاحبزادہ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری نے کہا کہ امن، محبت اور بھائی چارے کے اسلامی پیغام کو عام کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی فکر اور جدوجہد سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے۔ Now until I reach to the holy courtyard of Kaabatullah, I will take almost another 7-8 days.
and I would not eat anything until I am there at the holy land of Allah subhanahu wa ta'ala. So I ate the previous quota, and I ate the next quota for the next days to come. So basically, I just stored the quota for the times to come, because I know that during my travel I won't find anything as purest as this is. So that is why I ate whatever Allah subhanahu wa ta'ala wanted me to. मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरका का कहना था कि उन्हें बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि वो डॉक्टर ताहिरुल कादरी के यौम पैदाइश की तकरीब के मौके पर इकट्ठे हुए हैं। शुरका का कहना था कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी की सैकड़ों किताबें मौजूद हैं जिनसे जिंदगी के किसी भी शोबे में रहनुमाई हासिल की जा सकती है। आज हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मदजिल्लाहुल आली का 71वां यौम विलादत एक तकरीब की सूरत में लंदन मरकज़ के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है, और पूरे लंदन से और साउथ जोन से तंजीमात, कारकुनान और मद्दाहाने हुजूर शेखुल इस्लाम की कसीर तादाद मौजूद है। We celebrate Qaid Day, which is the birth of our leader, Sheikhul Islam, Dr. Muhammad Tahirul Qadri, the one who has basically brought us towards Islam and the correct teaching of Islam in the Western countries here today. So a lot of British-born young educated people from here look up to him and learn in terms of Islamic guidance, and we are here to commemorate that and thank him and bless and thank Allah subhanahu wa ta'ala for the blessing that we have in his way, inshallah, today. Great opportunity for us to celebrate our role model who felt the light in our lives, who taught us how to follow Deen Islam in this modern generation. He is a great blessing, and we are very happy to Allah Almighty that He gave us the opportunity to live in the era of Huzur Sayyidi Sheikhul Islam Dr. Muhammad Tahirul Qadri Mudazzilul Ali. तकरीब के इख्तिताम पर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की सालगिरह का केक भी काटा गया। इस मौके पर मनहाजुल कुरान के लिए ग्रां कदर खिदमत सर अंजाम देने वाले कारकुनों और ओहदेदारों को शील्ड से भी नवाजा गया। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के साहिबजादे डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन कादरी के एजाज़ में मिनहाजुल कुरान बर्मिंघम की तरफ से तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें मिनहाजुल कुरान के कारकुनान, ओहदेदारों के अलावा मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। तफसीलात खबर राजा की इस रिपोर्ट में देखिए। मनहाजुल कुरान बर्मिंघम की जानब से तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन कादरी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब में ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी और मनहाजुल कुरान के कारकुनों ने भी भरपूर शिरकत की। तकरीब के मुंतजमीन ने गुलदस्ते पेश करके मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। सूरज उल्टे पाँव पलते चांद इशारे से हो सूरज उल्टे पाँव पलते चांद इशारे से हो अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन कादरी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के हवाले से ईमान अफरोज बयान किया। बाद में मीडिया के साथ गुफ्तगू में नौजवान नस्ल की यकसोई की बात करते हुए डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन कादरी ने कहा कि हमने शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की सोच के मुताबिक नौजवान नस्ल की तरबियत करनी है। हमारा बेसिक जो फोकस है वो ये है कि इस वक्त हमें अपने नौजवान नस्ल के फ़िक्र को, सोच को, नज़रिए को एक यकसुई देने की ज़रूरत है, एक फ़ोकस प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। जो तालीमात हुज़ूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मदज़िल्लुल आली ने अपनी सारी ज़िंदगी, जो न्यूक्लियस है वो सोच का न्यूक्लियस, उसका जो मकसद है वो नौजवानों की तरबियत भी है, उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना है ताकि उनकी सोच के अंदर एक हार्मनी पैदा हो, एक बैलेंस अप्रोच डेवलप हो। सानिया मॉडल टाउन के हवाले से एक सवाल का जवाब देते हुए उनका कहना था कि शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी हदीस और तफसीर का काम उम्मत के लिए कर रहे हैं और हम अभी तक अदालतों के साथ इंसाफ के लिए जंग जारी रखे हुए हैं। इंसाफ की फराहमी के बाद ही इस्लाहात के मुतल्लिक यकीन होगा। देखें जी, इस वक्त तो हमारे लिए जो सबसे अहम है वो मॉडल टाउन का केस है और वो आपके सामने है और उसके इंसाफ के लिए हम जिद्दोजहद कर रहे हैं। अदालतों के साथ हमारी जंग जारी है। अदालतों और अपना हक़ लेने के लिए हम हर कदम जो है वो कानून के दायरे में रहकर और कानूनी जंग के हवाले से वो उठा रहे हैं।
اور اگر ان کے ہوتے ہوئے ابھی تک ہمیں انصاف نہیں ملا تو باقی اصلاحات وغیرہ تو وہ پھر سیکنڈری چیزیں رہ جاتی ہیں۔ منہاج القرآن کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ افضل کو بہترین کارکردگی کی بنا پر ٹرافی دی گئی۔ تقریب کے آخر میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا، جبکہ عمرے کے ٹکٹ کی قرعہ اندازی بھی ہوئی جس میں خوش نصیب شرکا کو عمرے کے ٹکٹ دیے گئے۔ خاور راجہ، 92 نیوز، برمنگھم۔ برطانیہ میں مقیم معروف پاکستانی صحافی ڈاکٹر شاہد قریشی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، جس میں صحافی کمیونٹی، سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے۔ مرحوم کو مغربی لندن کے مقامی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ شاندار صحافتی خدمات پر لندن میں مقیم سیاسی اور سماجی حلقوں کی جانب سے مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں سلیم صابری کی اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں مقیم سینئر پاکستانی صحافی ڈاکٹر شاہد قریشی، جو کئی روز قبل حرکت قلب بند ہونے سے لندن کے مقامی ہسپتال میں انتقال کر گئے، ان کی نماز جنازہ لندن کی مقامی مسجد میں ادا کی گئی، جس میں صحافیوں اور سیاسی رہنماؤں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ مرحوم کی تدفین بھی مغربی لندن کے مقامی قبرستان میں کی گئی۔ اس موقع پر پاکستانی کمیونٹی کی سیاسی اور سماجی شخصیات اور صحافی برادری بڑی تعداد میں موجود تھی۔ لندن میں مقیم سیاسی اور سماجی حلقوں کی جانب سے مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پاکستانی میڈیا سے وابستہ صحافیوں نے مرحوم کی شاندار خدمات کو سراہا۔ اور اس کے علاوہ ہمارے بڑے بھائی بھی تھے، گریٹ پرسن لاس۔ اللہ تعالیٰ ان کے آخری صبر کو کامیاب کرے اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ کل تک وہ ہمارے ساتھ رپورٹنگ کر رہے تھے، ہمارے دوست تھے، کولیگ تھے، ہر جگہ ملتے تھے، کیونکہ ایک خاص بات ہے کہ انہوں نے جو چیز وہ اکثر سمجھتے تھے اس پہ ساری زندگی وہ قائم رہے ہیں۔ انہوں نے ساری زندگی اپنی صحافت کے لیے وقف کی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر شاہد قریشی جو ہے وہ میں کہوں گا کہ پاکستانیوں کے بیرون ملک ایک بہت دبنگ آواز تھی۔ پاکستان کا صحیح مقدمہ جو ہے وہ بین الاقوامی میڈیا پہ پیش کرتے تھے، اور آج جو ہے وہ برطانیہ کے اندر تمام صحافی برادری اور پاکستانی غمزدہ ہیں کہ ایک دبنگ آواز جو ہے ہمیشہ کے لیے بند ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے رحمت میں جگہ دے۔ ڈاکٹر شاہد قریشی کمیونٹی کا ہی نہیں بلکہ ہمارا پاکستان کا نقصان ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے جرنلسٹ بہت کم تھے، اور ڈاکٹر صاحب انٹرنیشنل میڈیا میں جب انگریزی میں اپنا موقف اور پاکستان کا موقف دشمنوں کے آگے رکھتے تھے تو مجھے بڑی انرجی ملتی تھی۔ ہمارے بڑے ہی عزیز دوست اور بھائی ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب آج ہم میں نہیں گئے، بس وہ جاتے ہوئے ہمیں یہ سبق دے گئے کہ جو کام ساری زندگی کرتے رہے ہم ان کے اصول کا ہم نوا تھے۔ قریشی صاحب کی وفات پہ ہمیں بہت زیادہ صدمہ ہے۔ میں اپنی طرف سے پاکستان ہائی کمیشن کے تمام کولیگز کی طرف سے، بالخصوص ہائی کمشنر صاحب کی طرف سے ان کی پوری فیملی کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں۔ جو ہمیں جو لاس ڈاکٹر شاہد قریشی کی شکل میں ہوا، یہ ہم زندگی بھر نہیں اس لاس کو، خصوصی طور پر جو پاکستان کی آواز تھا، BBC، CNN، الجزیرہ، پاکستان پوسٹ، یہ فائد ایسا جرنلسٹ تھا کہ بھائی جس نے اپنی پاکستان کی خاطر ہمیشہ بڑے بڑے دباؤں کو نہیں اس نے اپنے اوپر لیا، تو انشاءاللہ اس نے پاکستان کی بات کی۔ ہمارا بہت دوست ہے یہ، ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت کرے۔ پاکستان سے باہر پاکستانی، نہ صرف پاکستانی کمیونٹی بلکہ پاکستان کی جو آواز ہے وہ تھے انٹرنیشنل کمیونٹی تک پہنچانے کے لیے، تو ان کی وفات سے جو یہ خلا پیدا ہوا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو پور کرنا بہت مشکل ہے۔ مرحوم بین الاقوامی میڈیا پر پاکستان کی جانب سے دفاعی اور سیاسی امور کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ BBC، الجزیرہ اور CNN کے پینل پر ماہر عالمی امور کے طور پر تجزیے پیش کرتے تھے۔ مرحوم ڈاکٹر شاہد قریشی مشہور کتاب وار آن ٹیرر اینڈ سیج آف پاکستان سمیت کئی کتابوں کے مصنف تھے، اور بین الاقوامی میڈیا پر پاکستانی سیاسی اور دفاعی امور کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ دنیا کے بڑے میڈیا ہاؤسز مختلف امور پر انہیں رائے اور تجزیہ لینا پسند کرتے تھے۔ سیاسی اور سفارتی حلقے ان کی تجزیہ نگاری کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہ انسانی حقوق، عالمی امور، حکومتی ایوانوں اور بدعنوانی جیسے موضوعات پر گہری نظر رکھتے تھے۔ ترجمان حکومت پنجاب اوورسیز پاکستانیز اور معروف بزنس مین ملک منیر اوان کی جانب سے گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ خالد خورشید کے اعزاز میں ظہرانہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں GP وزراء اور اعلیٰ حکام سمیت پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی شخصیات نے شرکت کی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں۔
दुबई एक्सपो में पाकिस्तान के जन्नत नज़ीर इलाके गिलगित बल्तिस्तान के चर्चे हैं। एक तरफ पाकिस्तानी पवेलियन में गिलगित बल्तिस्तान का महीना मनाया जा रहा है तो दूसरी जानिब अमारात में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी और गैर मुल्की सरमायाकारों से मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। इसी सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ तर्जुमान हुकूमत पंजाब, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और सरपरस्ते आला पाक हज़ारा फोरम मलिक मुनीर अवान ने एक पुरवकार तकरीब सजाई जिसके मेहमान खुसूसी गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला खालिद खुर्शीद थे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को मलिक मुनीर अवान, साबिक हॉकी स्टार जाफर हुसैन और मारूफ कारोबारी शख्सियत खान जमान सरवर ने खुशामदीद कहा। इस मौका पर उन्होंने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए शुमाली इलाका जात में सरमायाकारी का इंदिया भी दिया और पाकिस्तानी पवेलियन में होने वाली कॉन्फ्रेंस पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला का कहना था कि कॉन्फ्रेंस में 100 से ज्यादा मनसूबों को हतमी शक्ल दी जाने की तवक्को है। कल की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है GB इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस, उसकी सबसे जो खूबसूरत बात है उसमें 70 के करीब इन्वेस्टर्स UAE से बाहर से आ रहे हैं कल की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। तो मैं जितने भी जो मुझे सुन रहे हैं इन्वेस्टर्स हैं स्पेशली पाकिस्तान के, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है गिलगित बल्तिस्तान में। किसी भी सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, स्पेशली टूरिज़म और हॉस्पिटैलिटी में। बड़ी अच्छी से हमारी बातचीत हुई है और इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश है कि हम इंशाल्लाह ये जो गिलगित में है वहाँ इन्वेस्टमेंट लेके जाएं और अपने जितने भी अजीज़ व कारब दोस्त हैं, जो इन्वेस्टर हैं, अरब लोग हैं, इनको हम वो पाकिस्तान का इतना खूबसूरत खित्ता है कि वो हम दिखाएं लोगों को। UAE गवर्नमेंट के बहुत हम शुक्रगुजार हैं कि जिसने एक्सपो के ज़रिए पूरी दुनिया को एक जगह इकट्ठा कर दिया। डेफिनेटली टूरिज़म के बारे में उनसे बात हुई है तो हम लोग भी इंटरेस्टेड हैं। यहाँ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हमारे साथ कुछ लोकल दोस्त हैं जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो इस सिलसिले में उनसे बात हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये इन चीज़ों के ऊपर, पावर के ऊपर, और इंशाल्लाह होपफुली हमें बड़ी अच्छी होप नज़र आई है कि हम वहाँ पे इंशाल्लाह अपने पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करें और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि बड़ा सक्सेसफुल होगा इंशाल्लाह ताला। ज़ोहराना तकरीब में वज़ीर मनसूबाबंदी और इत्तलाआत फतहुल्लाह, सीनियर वज़ीर उबैदुल्लाह, वज़ीर पानी और बिजली मुश्ताक हुसैन, स्पेशल असिस्टेंट इलियास सिद्दीकी, मेंबर GB असेंबली दिलशाद बानो समेत अहम शख्सियात मौजूद थीं। शुरका ने गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला और उनकी काबीना को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों का गढ़ होगा। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने कहा कि GB हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। सैयद मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। सऊदी अरब के पहले यौम तासीस की खुशियों में पाकिस्तानी भी बराबर के शरीक हैं। उन्होंने तकरीब सजाकर सऊदी क़यादत और सऊदी अवाम के साथ यौम तासीस के हवाले से इजहार यकजहती का इजहार किया और उनका कहना था कि सऊदी अरब हमारा दूसरा घर है। हरमैन शरीफैन के बदौलत पाकिस्तानी अकीदत और दिली लगाव रखते हैं। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज़ में मरूफ सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी अख्तर गुजर की जानिब से मुनक्कदा यौम तासीस की तकरीब में सियासी, समाजी, अज़बी और मजहबी जमातों के अरकान के अलावा कारोबारी अफराद ने शिरकत की और सऊदी क़यादत और अवाम को यौम तासीस के हवाले से मुबारकबाद पेश की। मुकर्रिरीन का अपने खिताब में कहना था कि सऊदी अरब हमारा दूसरा घर है। यहाँ मुकीम लाखों पाकिस्तानी हरमैन शरीफैन की वजह से इस सरजमीन के साथ दिली वाबस्तगी और अकीदत रखते हैं और हम सऊदी गवर्नमेंट के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों को हमेशा अहमियत दी है और हम अपने सऊदी भाइयों की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। तकरीब में पाकिस्तानियों ने सऊदी परचम लहरा कर यौम तासीस के दिन को भरपूर अंदाज से मनाया और सऊदी अरब से अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार भी किया।